जामिया उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने देश में डर का माहौल होने की बात कही है। उन्होंने धर्म की आजादी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और दूसरे को खुली छूट दी जा रही है। उन्होंने देश के मौजूदा हालात पर चिंता जताई है और सुप्रीम कोर्ट को संविधान का पालन करने की अपील की है। आइए देखते हैं मौलाना महमूद मदनी का भाषण, जो कि इस समय सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। पीठ पे गोली नहीं खाएंगे, गोली सीने पे खाएंगे, याद रखना। और हमारा जनाजा निकलेगा तो जमीयत उलमा का झंडा होगा उस पे इंशाअल्लाह। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का क़याम और हक का दिफा है। बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा जैसे बहुत से मसलों पर नज़रअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला। ये औकाफ किसी बादशाह या हुकूमत की मिल्कियत नहीं है, इनमें से अक्सर आम मुसलमानों की वक्फ करदा है। हलाल के तसव्वुर को मुनज़्ज़म तौर पर बदनाम किया जा रहा है। हर घर वापसी के नाम पर किसी खास धर्म में शामिल करने वालों को खुली छूट हासिल है। बुलडोज़र एक्शन, मॉब लिंचिंग, मुस्लिम औकाफ की सबोताजी, दीनी मदारिस और इस्लामी इस्तिलाहात के ख़िलाफ़ मनफी मुहिम की बाकायदा और मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही हैं कि आज मुसलमान ख़ुद को राह चलते गैर महफूज महसूस करते हैं। कलेजा थाम लो, रूदाद गम हमको सुनाने दो, तुम्हें दुखा हुआ दिल हम दिखाते हैं दिखाने दो, इसी के दम से थोड़ी रोशनी है खाने दिल में, बुझाते क्यों हो शमए आरज़ू को झिलमिलाने दो, ये बिजली इस दिले ख्वाबीदा को एक ताज़ियाना है, मेरी महरूमियों पर आसमां को मुस्कुराने दो, उसी से तुम किसी के जुल्फ़ की रुदात सुन लेना, उधर देखो वो दीवाना चला आता है आने दो, सुना है इश्क की मेराज पिन्हा है शहादत में, छुरी लाओ हमें भी अपनी किस्मत आजमाने दो, न दाग आएगा अपने दामने हुस्ने तबीयत पर, वफा पर मेरी जो तहमत लगाते हैं लगाने दो, ज़माना सब्र कर लेता है आजिज़ हम भी कर लेंगे, खलिश दिल की मिटा लेने को दो आंसू बहाने दो। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई हसास और फ़िक्र अंगेज़ है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक ख़ास तबक़े की बालादस्ती और दूसरे तबक़ों को कानूनी तौर पर बेबस, समाजी तौर पर अलहदा और माशी तौर पर बेइज्जत, रुस्वा और महरूम बनाने के लिए माशी बायकाट, बुलडोज़र एक्शन, मॉब लिंचिंग, मुस्लिम औकाफ की सबोताजी, दीनी मदारिस और इस्लामी इस्तिलाहात के ख़िलाफ़ मनफी मुहिम की बाकायदा और मुनज़्ज़म कोशिशें की जा रही हैं। उनके मज़हब, शनाख्त और वजूद को गैर ज़रूरी, यहाँ तक कि नाकाबिल बर्दाश्त बना दिया गया है। बिलखुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ सरकारी सरपरस्ती में जारी मुनाफरत और जुल्म व सितम की वजह से हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि आज मुसलमान ख़ुद को राह चलते गैर महफूज महसूस करते हैं। उन्हें कदम कदम पर नफ़रत व हक़ारत का सामना है।
कलेजा थाम कर सुनते हैं लेकिन सुन ही लेते हैं, मेरे यारों को मेरे गम की तलखी भी मज़ा दे है। हज़रात गिरामी क़द्र, मुल्क के आईन ने हमें अपने मज़हब पर चलने और उसकी तबलीग की इजाज़त दी है, लेकिन कन्वर्जन लॉ में तरमीम के ज़रिए इस बुनियादी हक़ को ख़त्म किया जा रहा है। इस कानून को इस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि मज़हब की तबलीग का अमल खौफ और सज़ा का मुस्तहिक बन जाए। दूसरी तरफ घर वापसी के नाम पर किसी ख़ास धर्म में शामिल करने वालों को खुली छूट हासिल है, उन पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता, न कानूनी कार्रवाई होती है। यूं कानून का मकसद गैर जानिबदारी नहीं रहता, बल्कि एक ख़ास मजहबी सिमत की तरफ समाज को धकेला जाना है। ये पूरा ढांचा दरअसल दोहरे रवैये का मजहर है कि एक तरफ मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के मजहबी हक़ दावत को जुर्म बना दिया जाए, तो दूसरी तरफ मुस्लिम नौजवानों को दबाव, खौफ और रियासी ताईद याफ्ता सरगर्मियों के ज़रिए अक्सरियत के मजहब में शामिल होने पर मजबूर किया जाए। इसी तरह हमारे मुल्क में खालिस दीनी इस्तिलाह हलाल के तसव्वुर को मुनज़्ज़म तौर पर बदनाम किया जा रहा है। हालांकि हलाल का मतलब सिर्फ ज़बीहा नहीं, बल्कि एक मुसलमान की पूरी ज़िंदगी का पाकीज़ा तर्ज़ अमल है। हलाल में जायज़ कमाई, मुलाजमत, तिजारत में अमानत और माल के दुरुस्त इस्तेमाल जैसे बुनियादी उसूल शामिल हैं। ये वो इखलाकी निज़ाम है जो इंसान को जुल्म, धोखे, रिश्वत और नाजायज़ कमाई से बचाता है। हलाल दरअसल अमानत, इंसाफ और पाकीज़गी की उस रिवायत का नाम है जो एक मुसलमान की ज़िंदगी की बुनियाद है। इसी बुनियाद को मशकूक बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि मुसलमानों की मजहबी आज़ादी, माशी हुकूक और तर्ज ज़िंदगी की बुनियादी अक़दार को कमज़ोर किया जा सके। मुजरिम हैं हम ही, उनके गुनहगार हम ही हैं, वक्त आए तो मरने को भी तैयार हम ही हैं। फूलों के लिए सीना हमारा ही सपर है, इस सहने चमन के दरो दीवार हम ही हैं। मशहूर जो एक काफ़िले अहले जुनू हैं, इस काफ़िले के काफ़िला सालार हम ही हैं। वक्फ एक दीनी मामला है। मुसलमान आखिरत के सवाब की गरज से अपनी जायदाद वक्फ करते हैं। याद रखिए कि ये औक़ाफ़ किसी बादशाह या हुकूमत की मिल्कियत नहीं है, इनमें से अक्सर आम मुसलमानों की वक्फ करता है। हमारे मुल्क में वक्फ जायदादों की कसरत इस बात पर दलालत करती है कि दीन इस्लाम ने इंसानों की खैर ख्वाही और फलाह व बहबूद पर कितना ज़ोर दिया है और मुसलमानों ने किस कदर फराख दिली के साथ अल्लाह की रज़ा और सदक़े जारिया के लिए अपनी जायदादें वक्फ की हैं। ये वक्फ हमारे बुज़ुर्गों की विरासत है। आज हम इसे इस तरह ज़ाय होते नहीं देख सकते। हम दिहाइयों से इसके खूब खुर्द बुर्द होने और इस पर नाजायज़ कब्ज़े की शिकायत करते रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद ने हुकूमतों से बारहा मुतालबा किया है कि वक्फ जायदादों का इंतज़ाम व इंसिराम SGPC के तर्ज पर किया जाए, लेकिन हुकूमतों ने कुछ तवज्जो नहीं दी। न सिर्फ वक्फ की बदहाली का तमाशा देखती रही, बल्कि वक्फ को बर्बाद करने की मुनज़्ज़म कोशिशों का हिस्सा बनती रही। इस पर मज़ीद जुल्म यह हुआ कि मौजूदा हुकूमत ने नए कानून के ज़रिए वक्फ के मकासिद और उसकी मंशा को नुकसान पहुँचाया है। जमीयत उलमा हिंद ने JPC में जाकर इसकी मुखालिफत की। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हुकूमतें हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत न करें, वरना हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। अदलिया का रवैया। हजरात गिरामी क़द्र, किसी भी मुहज़्ज़ब समाज के लिए अदल व इंसाफ सबसे बड़ा मेयार है। अदल व इंसाफ के बग़ैर बड़ी से बड़ी रियासत
اور بڑے سے بڑا ملک باقی نہیں رہ سکتا. ہر حکمراں کا اولین فرض اپنی رعایا کو انصاف فراہم کرانا ہے. ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر ہو نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد، طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسئلوں پر فیصلے کے بعد یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں حکومتوں کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں. اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعض بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے. موجودہ وقت میں عبادت گاہ ایکٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے گیان واپی اور متھرا کے مقدمات کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ بھی اس کی ایک واضح مثال ہے. یاد رکھیے، سپریم کورٹ اس وقت تک ہی سپریم کہلانے کا مستحق ہے جب تک آئین کی پابندی کرے، قانون کے حقوق کا خیال رکھے. اگر ایسا نہ کرے تو وہ اخلاقی طور پر بھی سپریم کہلانے کا حقدار نہیں ہے. تھوڑی تکلیف، اب جب عدالتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ کہنا ضروری ہے، تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار. ہمیں تیار ہونا پڑے گا. تھوڑی تکلیف رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار، اس کے بعد اے دوستو آرام ہی آرام ہے. اپنی ہی بستی میں ہم سے، اپنی ہی بستی کے لوگ، اپنی ہی بستی میں ہم سے، اپنی ہی بستی کے لوگ پوچھتے ہیں کون سی بستی کے ہو، کیا نام ہے. وہ SIR بھی چلایا ہوا ہے. ایک بہت اہم معاملہ ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ کی نظر ہوگی تو مایوس ہونے سے بچ سکیں گے. کیونکہ مایوسی قوم کے لیے زہر ہے، کسی بھی قوم کے لیے، اور زندہ قوم ہو تو پھر کہنا ہی کیا. تو اس حوالے سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک اندازے کے مطابق مسلمانوں کے موافق 10% لوگ ہیں. الگ الگ وجہوں سے ہمارے موافق ہیں. مخالف لوگ 30% ہیں، زیادہ سے زیادہ. اور خاموش لوگ جو نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق 60% ہیں، کم سے کم 60% ہیں. جو خاموش اکثریت ہے اسے فرقہ پرست عناصر اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ مائل ہو گئے تو ملک اور مسلمانوں کے لیے ایک سنگین خطرے کی گھنٹی ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرقہ پرست عناصر کامیاب نہ ہوں تو قوم، تنظیموں، شخصیات اور مسلمانوں کے نمائندوں کو دعوتی مزاج اختیار کرنا ہوگا. مسلمان اپنے منصب کو پہچانیں اور دعوت و ارشاد کے نقطہ نظر سے جو اخلاقی عظمت ان کو حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل کریں. ہم دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کریں، ایک دوسرے کی ثقافت اور مذہب کا احترام کریں، لیکن لوگوں کو دین اسلام کی حقیقی تعلیمات سے بھی آگاہ کریں. دعوتی مزاج کیا ہے؟ جہاد. اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے اسلام کی مقدس اصطلاحات مثلا جہاد کے لفظ کو ایک گالی، فساد اور وائلنس کا ہم نام بنا دیا ہے. لو جہاد، لینڈ جہاد، تعلیم جہاد، تھوک جہاد وغیرہ جیسے جملے استعمال کر کے مسلمانوں کی سخت دل آزاری اور ان کے مذہب کی توہین کی جا رہی ہے. افسوس کا مقام ہے کہ حکومت اور میڈیا میں بیٹھے ذمہ دار افراد بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے اور نہ ایک کمیونٹی کی دل آزاری کی پرواہ کرتے ہیں. پرواہ کیا کریں گے؟ یہ تو اس کمیونٹی کی دشمنی میں کرتے ہیں. یہ تو پرانے دور سے چلا آ رہا ہے
کہ کہیں بھی دہشت گردانہ عمل پیش آ جائے تو اس کو جہاد کا نام دے کر اسلام اور مسلمانوں پہ طعنے، تہمتیں اور ناحق الزام عائد کیے جاتے ہیں۔ یہ واضح ہونا چاہیے کہ اسلام میں جہاد ایک مقدس دینی فریضہ ہے۔ جہاد قرآن میں کئی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن جس معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، فرد سے لے کر سماج و انسانیت کی بھلائی، ان کی سربلندی اور ان کی عزت و وقار کے قیام کے لیے ہوا ہے۔ جہاں جنگ و قتال کے معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ بھی ظلم و فساد کے خاتمے اور انسانیت کی بقا کے لیے ہے۔ اس لیے جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ تمام ہی آسمانی مذاہب میں، غور کیجئے گا، تمام ہی آسمانی مذاہب میں ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اسلام میں بھی جہاد کا بنیادی مقصد ظلم کا خاتمہ، امن کا قیام اور حق کا دفاع ہے۔ تاہم یہ حقیقت ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نمبر ایک، جہاد کوئی انفرادی، نجی یا انتقامی کارروائی نہیں۔ نمبر ایک، جہاد کوئی انفرادی، نجی یا انتقامی کارروائی نہیں۔ نمبر دو، صرف ایک ذمہ دار اور شرعی اصولوں کے مطابق قائم ریاست ہی جہاد کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ نمبر تین، ہندوستان جیسے جمہوری اور سیکولر ملک میں جہاں اسلامی ریاست کا کوئی تصور موجود نہیں، وہاں جہاد کے نام پر کوئی گفتگو موضوع بحث ہی نہیں۔ مسلمان آئینی وفاداری کے پابند ہیں، اور حکومت بھی شہریوں کے حقوق کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرے، اور اگر وہ ناکام ہوتی ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہوگی، ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ پھر ہم اگرچہ بزم سے دور ہیں، ہمیں رنگ ہیں، ہمیں نور ہیں۔ ہم اگر نہ دیں گے لہو انہیں، وہ چراغ کیسے جلائیں گے؟ وہ تو کچھ اور سمجھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم اگر نہ دیں گے لہو انہیں، وہ چراغ کیسے جلائیں گے؟ نہ اتنا چھیڑ کر اے وقت دیوانہ بنا ہم کو، ہوئے دیوانے ہم تو سب کو دیوانہ بنا دیں گے۔ نہ جانے کتنے دل بن جائیں گے ایک دل کے ٹکڑے سے، نہ جانے کتنے دل بن جائیں گے ایک دل کے ٹکڑے سے، وہ توڑیں آئینہ ہم آئینہ خانہ بنا دیں گے۔ مشکلات و مصائب، یہ درست ہے کہ ہمارے سامنے مشکلات اور پریشانیاں ہیں، اور بسا اوقات مشکلات کی بے شمار فوجوں کو دیکھ کر ہم اپنے مستقبل سے مایوس ہوتے ہیں، لیکن آپ صرف اپنے اوپر نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت پر نظر ڈالیے۔ کیا دنیا میں آج کوئی زندہ قوم ایسی بھی ہے جو مشکلات میں محصور نہ ہو؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مشکلات زندگی کی علامت ہیں۔ مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی، وہ تو سرنڈر کر دیتی ہیں۔ وہ کہیں گے وندے ماترم پڑھو تو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ پہچان ہوگی مردہ قوم ہونے کی، اور اگر زندہ قوم ہے تو پھر حوصلہ بلند کرنا پڑے گا، حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ مردہ قومیں مشکلات میں مبتلا نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھیے زندہ قومیں ہی آزمائی جاتی ہیں، مردانہ وار مشکلات کا مقابلہ کیا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھر کہتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، مال اور جان سے، اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم
مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. ابھی بھی کہتے ہیں ساری دنیا میں تمہاری کیوں پٹائی ہو رہی ہے؟ ہم خاص ہیں نا، آزمائش تو ہماری ہوگی. کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ درا حال ہے کہ تم پر ان لوگوں کے حالات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. انہیں تنگی اور سختی پیش آئی، انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ پیغمبر اور جو لوگ ان کے ہمراہ ایمان لائے تھے بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. سن رکھو، اللہ کی امداد یقیناً قریب ہے انشاءاللہ. تفسیر ماجدی جلد اول صفحہ 400. اس آیت میں مومنین کو بشارت اور تسلی دی گئی ہے اور حقیقت کا بیان آ گیا کہ مجاہدات سے گھبرانا اور بددل نہیں ہونا چاہیے. مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا. گلستان میں شریک صحبت اہل چمن ہم ہیں، بس اتنی بات پر کیوں قابل دار و رسن ہم ہیں. جواب ظلم دیتی جا رہی ہے اپنی مظلومی، ادھر تلوار رنگی ہے ادھر رنگی کفن ہم ہیں. خزاں سے کب کی بنیادیں گلستان گر چکی ہوتی، خزاں سے کب کی بنیادیں گلستان گر چکی ہوتی، مگر یہ خیریت ہے زیر دیوار چمن ہم ہیں. اگرچہ بزم میں ہم بھی ہیں، اگرچہ بزم میں ہم بھی ہیں، لیکن فرق کتنا ہے، وقار انجمن تم ہو وبال انجمن ہم ہیں. اسی کے ساتھ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ مغلوں کی حکومت کو اسلامی حکومت قرار دینا، مغلوں کی حکومت کو اسلامی حکومت قرار دینا تاریخی حقائق کے منافی ہے. مغل دور حکومت میں جو جنگیں ہوئیں وہ مذہبی بنیادوں پر نہیں بلکہ زیادہ تر سیاسی اقتدار سے متعلق تھیں. انہوں نے جہاں غیر مسلموں، سکھوں اور مقامی اور مختلف مقامی طاقتوں کے ساتھ لڑائیاں لڑیں، وہیں خود مسلم حکمرانوں کے ساتھ بھی سخت معرکے کیے اور انہیں سزائیں بھی دیں. لہذا مغل دور کے واقعات کو اسلام سے جوڑ کر پیش کرنا نہ صرف تاریخی اعتبار سے غلط ہے بلکہ اس سے بہت سی غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں. اسلام کی اصل تعلیمات عدل، رواداری، امن اور انسانی شرافت پر مبنی ہیں، جبکہ حکمرانوں کے فیصلے اکثر اقتدار کے تحت ہوتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ تاریخی واقعات اور اسلامی اصولوں میں واضح فرق رکھا جائے تاکہ اسلام کے بارے میں گمراہ کن تصورات بھی دور ہوں. بھیا ہم تو جمیعت علماء میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. پیٹھ پہ گولی نہیں کھائیں گے، گولی سینے پہ کھائیں گے. یاد رکھنا، نعرہ تکبیر. انشاءاللہ اپنی ساری کمزوریوں خرابیوں کا اقرار کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں سے یہ سیکھا ہے کہ گولی کھائیں گے تو سینے پہ کھائیں گے، پیٹھ پہ نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. اور ہمارا جنازہ نکلے گا تو جمیعت علماء کا جھنڈا ہوگا اس پہ انشاءاللہ. تو میں تو آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں. یہ کہہ کر کے کہ میرے جنازے پر جمعیت کا جھنڈا ہوگا، یہ میرا نہیں آپ کا ہے جذبہ. آپ مریں گے تو جمعیت علماء کے جھنڈے کے ساتھ مریں گے، اس کے بغیر نہیں مریں گے. نہ کوئی بھاگے گا ہم میں سے پیٹھ دکھا کے انشاءاللہ، کیسے بھی حالات ہوں. انہوں نے ان کا سورج نہیں ڈوبتا تھا، ان سے ٹکر لی تھی، جیلوں کو آباد کیا، پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے. تو کیا اس تسلسل کو چھوڑ دیں گے؟ اس بات سے ڈر جائیں گے کہ پابندی لگ جائے گی ہماری جماعت کے اوپر؟ ڈرو گے؟ نہیں ڈریں گے. کچھ بھی ہو جائے حالات، مقابلہ کریں گے.